صدقہ فطر کے چند ضروری احکام میرے بھائی یاد رکھنا کہ صدقہ فطر بندے پر لازم ہوتا ہے اور بندے کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اب کس پر لازم ہوتا ہے، کس کے لیے لازم ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں عوام حضرات کہ بھئی یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کس کو دینا چاہیے؟ تو آسان سی بات ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ لینا جائز ہے اس کے لیے صدقہ فطر بھی لینا جائز ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے کس کن افراد کو دینی ہے، انہی کو آپ صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ معلوم کر لیں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ تو جس بندے کے پاس اس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت نہیں ہے تو وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق بنتا ہے، صدقہ فطر کا بھی مستحق بنتا ہے۔ اور رہی بات کہ جس پر زکوٰۃ یہ 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ بنتا ہے، قیمت بنتی ہے، وہ کسی کی ملکیت میں اتنی مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور اسی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو آسان سی بات ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے اس کے لیے صدقہ فطر لینا بھی حلال ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اپنے صدقہ فطر کو ادا کر رہے ہیں، بھئی کتنا بنتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے بھئی، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے وافر مقدار میں، تو آپ کیا کریں؟ صدقہ فطر کے لیے پہلے سٹیپ کیا ہے؟ کشمش کا۔ اگر کسی بندے کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی دولت اللہ نے دی ہے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے بوجھ برداشت کر سکتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے نکالے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک بندے کی طرف سے، ایک گھر کے فرد کی طرف سے 3.5 کلو کشمش 3.5 کلو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یاد رکھیں 3.5 کلو کشمش اپنی طرف سے، 3.5 کلو کشمش اپنے بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، جن کا صدقہ فطر آپ پر لازم ہے ان کی طرف سے آپ نے دینی ہے۔ اگر اتنی مالیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کم لیول کے ہیں آپ، تو یاد رکھنا کہ آپ کے لیے پھر کھجور کا حکم آ جائے گا۔ تو آپ اعتبار کریں کھجور کا کہ 3.5 کلو کھجور کی قیمت دیکھ لیں، جتنی بنتی ہے اپنی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے بھی اسی مقدار میں آپ ادا کریں۔ اگر یہ بھی نہیں آپ کی طاقت میں، آپ بالکل ہی کم اس میں آ جائیں گے، تو آپ ایسا کریں، پھر گندم آپ نے گندم کے اعتبار سے دینا ہے۔ گندم 3.5 کلو نہیں، گندم آپ نے دینی ہے 3.5 کلو کا ہاف، اور وہ بندہ 1.25 کلو، احتیاطاً اس کو 2 کلو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی 2 کلو گندم صدقہ فطر بنتی ہے ایک فرد کا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو یاد رکھنا کہ جو قیمت دینی ہے تو قیمت دے دیں، گندم دینی ہے گندم دے دیں۔ اور رہی بات صدقہ فطر ادا کب کرے، تو بھائی اس کے لیے اصل میں صدقہ فطر لازم تو ہوتا ہے عید والے دن۔ روزوں میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی اس میں خوشیوں میں یا اس کے ادائیگی میں، اس کے آداب میں کوئی کمی رہ گئی، تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے یہ صدقہ فطر۔ تو اب بتائیں کہ اگرچہ لازم تو ہوتا ہے عید والے دن، لیکن علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ رمضان میں ہی ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آخر ہر انسان کی خواہشات ہیں، ضروریات ہیں۔ اب ہم اگر جا کر دے دیں عید والے دن جس کو دینا ہے، تو بھئی عید والے دن اس نے ہمارے پیسے کا کیا کرنا ہے؟ آپ اور رمضان کے شروع میں دے دیں، درمیان میں دے دیں، تاکہ وہ بندہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ ہاں، اگر آپ صدقہ فطر میں اتنے پیسے کے بدلے کوئی کپڑا دینا چاہیں، کوئی جوتی دینا چاہیں، کوئی بھی اور چیز دینا چاہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کی ضرورت کو مد نظر رکھیں، جس چیز کی اس کو حاجت ہے آپ اتنے پیسے میں وہ چیز لے کر اس کو دے دیں، اس طرح پہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ جو معاملہ ہے نا ایسا صدقہ فطر ادا کرنے کا، آپ اس میں کنجوسی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بھئی کوئی زیادہ نہیں ہے تو 1.25 کلو گندم زیادہ نہیں ہے، 2 کلو کا بتا دیا جاتا ہے، 2 کلو کا حساب آپ لگا لیں۔ اب رہی بات انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر میں آپ نے بتایا کہ بھئی کشمش سے دینا 3.5 کلو، کھجور سے دینا 3.5 کلو، گندم سے دینا وہ 1.25 کلو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، بھئی کھجور اور کشمش یہ اس وقت عام تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر صحابہ کے پاس گندم کی قلت ہوا کرتی تھی، تو گندم گویا مہنگی تھی، ٹھیک ہے؟ اس وقت جو فیصلہ دے دیا گیا اس فیصلے کو ایسے ہی شریعت میں باقی رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو نبی کے دور میں پیمانہ تھا وہ پیمانہ ویسے ہی ہے، جتنا تھا اتنا ہی ہے، اور جس پر جو لازم تھا اس پر وہی لازم ہے۔
تو اس اعتبار سے ہم نے یہ گندم کا فیصلہ جو شریعت کی طرف سے چلا آ رہا ہے 2.25 کلو کا، تو وہ مسئلہ اس وجہ سے 2.25 کلو کر دیا جاتا ہے، اگرچہ گندم سستی ہو چکی ہے لیکن ہمارے نبی کا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ آج بھی چلا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے 2.25 کلو دی جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ دینا چاہے تو بھائی اپنی مرضی سے آپ جو بنتا ہے آپ پر 250 روپے کے قریب تقریباً اس کی بنتی ہے، یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا معاملہ ہے، ہر علاقے میں ریٹ الگ ہے، آپ اس کے مطابق آپ پوچھیں، علاقے میں معلوم کریں، جتنا ریٹ 2.25 کلو گندم کا بنتا ہے احتیاطاً 2 کلو ہی لگا لیں، اس کا ریٹ بنتا ہے، آپ اس ریٹ کے مطابق اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔